اگرچہ بھٹو صاحب کے باقی کارنامے بہت سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے. ایٹم بام ہو گیا, 73 کا آئین ہو گیا, یہ ان کا بالکل کارنامہ میں سمجھتا ہوں. سر ایٹم بم کا کریڈٹ تو نون لیگ کے پاس نہیں. بہت بڑا مذاق آپ کرتے ہو آپ بھی. ارے بابا ایک چیز, پورا پاکستان کہتا ہے. ارے بابا ایک چیز آپ کو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے دراز میں, آپ اس کو اٹھا کے تو سامنے میز پر رکھ دیتے ہو, تو کیا آپ کا کریڈٹ ہوگا؟ سر جس نے رکھا میز پہ کریڈٹ تو اس کو ہی جائے گا نا, اور وہی لے رہے کریڈٹ. ارے بابا نہیں, یہ اتنا بھی تاریخ کو مسخ نہ کریں, اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ دیکھیں جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو 65 کی جنگ جو ہے ایوب خان نے, معاف کیجئے گا, یہ کوئی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس نے کشمیر فتح کر لینا تھا, اس لیے اس نے یہ سمجھا, کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کو جب اس نے الیکشن میں ہرایا, مادر ملت ایوب خان سے ہار سکتی تھی, کوئی بھی دنیا کا بندہ ہار سکتا تھا, لیکن وہ نہیں ہار سکتی تھی. فاطمہ جناح تو سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ اور ہاری ہے بھی نہیں, اور اس سے بدنامی اتنی زیادہ, ایوب خان کمزور ہو گیا. یہ بالکل جو ہے عوام کی نظر میں اس کو گالیاں پڑتی تھیں, ایسٹ پاکستان سے تو یہ جیت گئی تھی محترمہ فاطمہ جناح, اور یہاں سے اس کو ہرا دیا. چونکہ بی ڈی ممبرز یہاں تو آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی ذمہ داری دے دیں, وہ ضلع کے جو ہے وہ سارے بی ڈی ممبرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کے آپ کے حضور اور دربار میں پیش کر دے گا. تو یہاں اس طرح سے جب ہرایا گیا محترمہ فاطمہ جناح کو, تو ایوب خان نے یہ طالع آزمائی کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا جو نقصان ہوا, اور روس میں تاشکنت میں جو ہے وہ پھر بھٹو وہاں سے ناراض ہوئے, اور اس نے کہا یہ پاکستان کا سودا ہوا ہے. اور وہاں جب شاستری کی ڈیتھ ہوئی تو اور بھٹو کو اس کے جو ہے فارن سیکرٹری نے کہا کہ گالی نکال کے فلاں از ڈیڈ, اس نے کہا وچ آف دا ٹو, اس نے کہا ایوب خان مرا ہے یا شاستری مرا ہے. تو ایوب خان تو خیر ویسے تو ماشاءاللہ دراز قامت تھے اور خوبصورت بھی تھے. شاستری بہت وہ منحنہ تھا, جس طرح ہندو بنیے ہوتے ہیں وہ بالکل چھوٹا قد تھا اس کا, اور وہ شکل بھی ماشاءاللہ واجبی تھی بڑی. تو وہاں اس کا جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی, تاشکند میں ہی ڈیتھ ہوئی تھی جب وہ روس نے کروایا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے 67 میں 67 میں جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کہ اسرائیل نے بیک جنبش قلم, ایک ہی جھٹکے میں اسرائیل نے سارے جو مڈل ایسٹ کی گلف سٹیٹس تھیں ان کے سارے ایئر فلائٹس کو جو ہے وہ حملے کر کے, اور ڈمیز وہاں کی کھڑی رہ گئیں. ان کی انٹیلیجنس دیکھیں, ڈمیز کو کچھ نہیں ہوا, اور جو آپ کے ان کے ایئر کرافٹس کھڑے ہوئے تھے, فوجی ایئر کرافٹ, سارے کے سارے اس نے گراؤنڈ کر دیے اسرائیل نے ایک ہی جھٹکے میں. اور بہت بڑا اسلامی دنیا میں کو نقصان ہوا اس کا, اور اس نے جو ہے ہائٹس, گولان ہائٹس وغیرہ پہ قبضہ بھی اسرائیل نے اپنا بڑھا لیا, جو آج تک جاری و ساری ہے اس کا. تو بھٹو صاحب جب آئے تو بھٹو صاحب نے 1974 میں یہاں لاہور میں ہی اسلامی امہ کا ایک پورے اتحاد کیا, کٹ کیا یہاں. پھر انہوں نے او آئی سی کی بنیاد رکھی تھی, پھر انہوں نے اس کی قیادت کی, پھر انہوں نے یہ باور کروایا کہ ہمیں ایٹم بام کی یا اسلامک بام کی ضرورت ہے, ہمیں ہر قیمت پر, اگر ہم نے دنیا میں باوقار طریقے سے سسٹین کرنا ہے, سروائیو کرنا ہے. ورنہ ایک اسرائیل جو ہے 1967 میں ساری مسلم امہ کو اس نے جو ہے وہ ختم کر دیے تھے, آپ کی گراؤنڈ کر دیے تھے جہازوں کو ایئر فورس پر ہی. تو بھٹو صاحب کو پھر انہوں نے ساروں نے ایگری کیا. شاہ فیصل نے بلینک چیک دیا بھٹو کو, بلینک چیک دیا بھٹو کو, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت وسائل نہیں تھے, اب بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, ہمارے بجائے ترقی کرے. ہاں جی, پروٹوکل ہی پروٹوکل ہے. سو بھٹو کا جو یہ کمال ہے کہ اس نے جو ہے قدیر خان کو ہالینڈ سے لے کر آیا,
اور اس کو کہا کہ تم اپنی سیلری خود اس میں متعین کرو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم ادھر بہت تنخواہ لیتے ہو، ادھر تمہیں جو ہے وہ نہیں مل سکتی سرکاری طور پر. اور پھر جو ہے سیٹھ عابد کو انہوں نے جو ہے ڈپیوٹ کیا کہ تو ظاہر ہے کہ دنیا نے تو بنانے نہیں دینا تھا آپ کو، آپ ریگولر طریقے سے آفیشیل طریقے سے تو آپ لے نہیں سکتے تھے. تو سینٹریفیوجلز جو تھے وہ سیٹھ عابد کو ذمہ کیا کہ بیگ بورو اور اسٹیل جس طرح سے بھی کر سکو. سو یہ بھٹو نے وہ تمام جو ہے یہ کر کے، اور اس کے باوجود کہ ہینری کسنگر نے اس وقت بھٹو کو دھمکی دی کہ بھٹو یہ، اور ہینری کسنگر از ون آف دا ان کا سب سے جو ہے فارن منسٹرز میں آج بھی اس کا نام سر فہرست آتا ہے. تو امریکہ کے فارن منسٹر نے جو بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم یہ بند کر دو ایٹم بام بنانا، وگرنہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. بھٹو نے یہ سائفر جو ہے یہ لہرایا تھا راجہ بازار پنڈی میں، اور عوام سے، عوام نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کرو. یہ ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے. یہی سائفر یہ جب اس نے دکھایا عمران خان نے ڈونلڈ لو کا، اور ڈونلڈ لو کی بھی وہی دھمکی تھی، وہی ریجیم چینج والا کانسیپٹ تھا کہ تم عمران کو ہٹا دو تو تمہیں امریکہ معاف کر دے گا پاکستان کو. یہ ایگزیکٹلی. اور اس کا سائفر کا کیس غداری کا کیس بنا دیا. وہ ہم کئی عرصہ لڑتے رہے اور وہ اپیل میں بری ہوا کہ بھائی یہ بھی کوئی غداری ہوتی ہے. باہر کیف. تو یہ بھٹو صاحب کا کمال تھا. نواز شریف، اور پھر میں تو ساتھ تھا اس وقت جب انڈیا نے بلاسٹ کیے، 5 بلاسٹ کیے تھے انڈیا نے. تو اس وقت ہم نے ایم آر ڈی بنا رکھی تھی. تو رانی شہید بے نظیر بھٹو نے چوڑیاں پھینک کر آئی تھی کہ نواز شریف یہ چوڑیاں پہن لو، کیونکہ نواز شریف اس وقت بلاسٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن بی بی نے چوڑیاں پھینکی اور پھر ایم آر ڈی نے فیصلہ کیا اور پھر کہا کہ ہم اگر یہ نہیں کرے گا بلاسٹ تو ہم جو ہے چلائیں گے. تو یہ تو بی بی کے ساتھ تھا میں اس وقت جب. سر یہ ایک بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب بلاسٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو پریشر ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے جو ہے نا یہ کیا. یس امریکہ کا پریشر آیا تھا. ہم نے تو پھر جو ہے سارا بی بی نے چوڑیاں تک پھینکی تھی. سو اس لیے یہ کہنا کہ یہ نواز شریف کا کریڈٹ ہے، نواز شریف کا دھیلے کا کریڈٹ نہیں ہے اس میں. ایٹم بام آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، بلاسٹ صرف کرنا مقصود تھا، اس کو صرف تیلی لگانا مقصود تھا. اور پھر جو ہے یہ جو اب انہوں نے ایک وہ بنا کے تو مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، کریڈٹ اپنا لیتے ہیں. یس